مرحوم چودھری علی یاور ابن محمد باقر مرحوم کے نام سے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ قل هو اللہ ولم یکن صمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولم یکن صمد لم یلد۔ سورہ بسم اللہ الرحمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا أبي القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ صلوات۔ محترم سامعین، برادران ایمانی، کیونکہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ، جس میں اللہ رب العزت نے رسالت کے گواہ کو بیان کیا ہے۔ اسلام میں کوئی بھی چیز بغیر گواہ کے معنی نہیں رکھتی، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی گواہ ہے۔ ہم اور آپ بھلے صحرا میں نماز پڑھیں، جہاں آپ کو لگے کہ یہاں کوئی گواہ نہیں، وہاں بھی دو معصوم ملک ہیں جو گواہ رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں ایک اہم چیز ہے کہ کوئی عمل کرنا اور اس کا گواہ ہونا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ نے اپنے رسول کو جب بھیجا تو کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا ہے، تو اس کے طور پر گواہ ضروری ہوتے ہیں کہ جو گواہی دیں کہ یہ شخص یہ عالم ہے، یہ شخص نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ امام ہے، گواہ۔ آپ ذرا غور کریے کہ اللہ نے جو سسٹم ایجاد کیا، جو دنیا کو آگے بڑھایا، وہ جناب آدم سے لے کر نوح تک آئے، اور جناب نوح سے ابراہیم تک۔ پوری توجہ رکھیے گا، جناب ابراہیم کے بعد اب دو شاخیں ہوئیں، دو برانچیں ہوئیں، جن میں ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسحاق اور ایک کا نام تھا اسماعیل۔ یہ جناب ابراہیم کے دونوں بیٹے نبی ہیں، اسحاق بھی نبی ہیں اور اسماعیل بھی نبی ہیں۔ اب یہ آپ کے ذہن عالیہ میں رہے کہ جو اسماعیل سے نسل چلی وہ مکے میں آباد ہوئی، اور جو اسحاق سے نسل چلی
وہ شام اور اس کے ایریے میں اطراف میں آباد ہوئے۔ تو جناب ابراہیم کے دو فرزند ہیں، ایک کا نام اسماعیل ہے اور ایک کا نام اسحاق ہے۔ اسماعیل کی نسل میں توجہ رکھیے گا، اسماعیل کی نسل میں صرف ہمارے اور آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل کی نسل میں صرف ہمارے اور آپ کے رسول۔ تو ادھر کیا ہوئے؟ ادھر سب سردار گزارے اللہ نے، سب سردار ہوئے، سب سردار بنتے چلے گئے۔ اور اسحاق کی نسل میں اللہ نے نبیوں کا سلسلہ قائم کیا۔ جناب اسحاق خود ایک پیغمبر تھے اور جناب ابراہیم ایک پیغمبر کے بیٹے، اور اسحاق کو اللہ نے ایک اولاد دی جس کا نام انہوں نے یعقوب رکھا۔ یعقوب بھی نبی، یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، ان میں جناب یوسف نبی، دیکھیے اب نبی ہی نبی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جناب یوسف پہ اللہ نے نبوت کو بریک کر دیا، وہیں پہ سٹاپ کر دیا، اور پھر یوسف کے بھائی لاوی تھے، ان سے نبوت کو پھر اللہ نے آگے بڑھا دیا، اور ان لاوی کی نسل میں اللہ نے جناب موسیٰ جیسا پیغمبر بھیجا، ان کے بھائی جناب ہارون وہ بھی نبی ہیں، جناب خضر نبی ہیں، جناب الیاس نبی ہیں، جناب عیسیٰ نبی ہیں، جناب زکریا نبی ہیں، جناب یحییٰ نبی ہیں، جناب یونس نبی ہیں۔ یہ 70,000 نبی گزرے۔ اب آپ توجہ رکھیں، میں گواہی کی بات کر رہا ہوں، یہ 70,000 نبی گزرے۔ تو ایک نسل میں اللہ نے 70,000 انبیاء رکھے، اور دوسری نسل میں اللہ نے ایک نبی رکھا۔ توجہ ہے نا ذہن عالیہ میں؟ بھئی آپ توجہ دیں تو جملہ عرض کروں، جو نبوت کا سلسلہ چلا تھا کہیں پر، اسے اللہ نے تمام کیا، پھر وہیں سے نبوت کا سلسلہ جو میں عرض کر رہا تھا، جناب ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، اور یوسف سے کچھ ترک اولا ہو گیا، ترک اولا ہو گیا، تو نبوت اللہ نے ان سے نہیں چلائی، ختم کر دی۔ کہا تم نبی ہو، تم رسول ہو، تم دوسروں کے لیے آئیڈیل ہو، نمونہ ہو، نذیر ہو، اور تم سے غلطی ہو گئی، تم سے ترک اولا ہو گیا، تو لو یوسف، ہم تمہاری نسل میں اب نبوت نہیں رکھیں گے۔ تو اب نبوت جب نہیں رکھی تو آگے کسی ان کے بھائی لاوی کے نسل میں نبوت رکھی، اور ان سے یہ 70,000 پیغمبر پیدا ہو گئے۔ تو یوسف کی نسل میں کیا ہوا کہ جس نے مصیبتیں اٹھائیں، جس کو بھائیوں نے تازیاں نے مارے، کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنے، اتنی مشکلیں، اس سے نبوت ایک قدم بھی آگے نہ بڑھی۔ کہ صاحب ترک اولا ہو گیا۔ کہ صاحب ترک اولا کیا تھا؟ کہ ترک اولا یہ تھا کہ یوسف تخت پر بیٹھے رہے، اور ان کے بزرگ والد بزرگوار جناب یعقوب پیغمبر آئے، وہ صرف اس نیت سے بیٹھے رہے کہ میرا بابا مجھے دیکھ لے، بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے مجھے کیا رتبہ عطا کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، بھائیوں نے کیا کیا تھا اور اللہ رب العزت نے کیا رتبہ۔ وہ سامنے آئے اور یہ بیٹھے رہے، شاہی تاج لگائے ہوئے، شاہی لباس پہنے ہوئے تخت پر۔ اللہ نے کہا اب ان سے نبوت نہیں چلے گی۔ پروردگار کیوں؟ کہا انہوں نے اپنے باپ کی تعظیم نہیں کی۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اپنے باپ کی تعظیم نہیں کی۔ دیکھیں ہمارے یہاں بہت سے مسائل ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ خود پیغمبر نے فرمایا، دیکھیں ہر جگہ اول و مثال کے طور پر ہمارے ہاں مسائل میں یہ ہے کہ اگر میاں بیوی، اگر ماں اور بیٹا، اب اس سے زیادہ رشتہ تو قریبی نہیں ہو، اگر بہن و بھائی کسی کمرے میں ایک ساتھ مصلی بچھا دیں، تو ہمارے یہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کی نماز باطل ہو جائے گی، وہ چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو۔ اگر برابر سے مصلی دونوں کا بھی، جب میاں بیوی برابر سے ایک کمرے میں، اب اس سے زیادہ محرم کون ہوگا؟ مصلی نہیں، وہ رشتہ الگ ہے مگر نماز نہیں ہوگی۔ ماں بیٹے سے بہتر رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ مگر مصلی کا عورت ماں کی نماز باطل ہو جائے گی۔ بہن بھائی سے بہتر کون رشتہ ہو سکتا ہے؟ مگر بہن کی نماز باطل۔ کہا کیوں؟ کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جب بھی عبادت کی جائے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ لہذا شریعت یہ کہتی ہے بھلے نماز ہو، مرد چاہے 2 قدم آگے ہو مگر مصلی آگے ہونا چاہیے۔
عورت کا چاہے 2 قدم پیچھے ہو مصلی پیچھے رہنا چاہیے. اگر بند کمرے میں گھر کے اندر بھی ماں اور بیٹا، بہن اور بھائی، میاں اور بیوی ایک ساتھ نماز پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. عورت کی نماز باطل ہوگی، ماں کی نماز باطل ہوگی، بہن کی نماز باطل ہوگی. کیوں کہ اللہ نے کہا قرآن میں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے تو حاکم کو آگے ہونا چاہیے. یہی پیغمبر نے فرمایا اگر میاں اور بیوی ایک ساتھ جا رہے ہیں اور راستہ چل رہے ہیں تو مرد چاہے 2 قدم آگے ہو مگر آگے ہونا چاہیے، عورت چاہے 2 قدم پیچھے ہو اسے پیچھے چلنا چاہیے. اگر عورت قدم آگے بڑھائے گی مرد سے تو شریعت کو ناگوار گزرے گا. بھئی توجہ رکھیے گا. تو ہر جگہ جب مرد کو آگے رکھا عورت کو پیچھے رکھا، ہم آپ کی خدمت میں وہیں پر لا رہے ہیں. پھر کیا وجہ تھی کہ مباہلے میں فاطمہ آگے ہیں علی پیچھے ہیں. آئے توجہ رکھیے گا. اگر آپ غور کریں مباہلے میں فاطمہ آگے ہیں. اب کیسے کہوں؟ ایک طرف دیکھیں اللہ نے جو کہا ہے نبی کو کوئی باپ نہ کہہ دے، ابا نہ کہہ دے، لہذا قرآن نے کہا کیا کہا؟ ما کانا ابا احد من رجالکم. ابا مانے باپ. محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. کوئی باپ نہیں کہہ سکتا، ابا نہیں کہہ سکتا. محمد قرآن سورہ احزاب ما کانا ابا احد من رجالکم، محمد مردوں میں سے کسی کا کوئی باپ. رجال کا لفظ رجل کہتے ہیں مرد کو اور رجال جمع ہے. اور اگر سمجھنا ہے رجل اور رجال کو اور حدیث سے سمجھا دوں بھئی، اسی لیے تو نبی نے خیبر میں کہا تھا لَوْ تَنَ رَائِتَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. تو رجل کے معنی مرد. اللہ نے قرآن میں کہا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہہ دے ہمارے ابا ہیں. منع کیا شریعت نے، ختم بات. ایک طرف شریعت یہ کہہ رہی، قرآن یہ کہہ رہا ہے محمد مردوں میں سے تم میں کسی کا باپ نہیں. دوسری طرف مباہلے میں اللہ نے کہا میرے نبی ان سے کہہ دو، کس سے؟ عیسائیوں سے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. میرے رسول تم ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. اب رسول کا ایک طرف کوئی بیٹا نہیں، باپ کہنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف رسول کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو نبی تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. تو جب رسول اللہ کے کوئی اولاد میں بیٹا ہے ہی نہیں تو کیا یہ اللہ نہیں جانتا تھا کہ میرے رسول کے بیٹی ہے، بیٹا نہیں؟ اور قرآن یہ کہہ رہا ابنانا وابناکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. اور بیٹوں کی جگہ پر حسن و حسین کو لے کر گئے. میں نے کہا یا اللہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں. پہلے قرآن میں ایک آیت بھیجی کہ محمد مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اب چاہے کسی کا نواسا ہو، بھتیجا ہو، پوتا ہو، اولاد ہو، محمد مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. مباہلے میں آیت نازل کی، قرآن نے بتا دیا اگر محمد باپ ہے تو حسن کے باپ ہے، حسین کے باپ ہے. توجہ رکھیے گا. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. اگر رک جائیے یہیں پہ، پھر نتیجہ میں آگے دینا چاہتا ہوں. یہ فاطمہ زہرا آگے جہاں جو سلسلہ میں لے کر چلا تھا شاید وہاں ترک اولا کی بات تھی، اس کو ملانا چاہتا. ان سے ترک اولا ہو گیا تو نبوت ختم ہو گئی. کیوں؟ باپ کی تعظیم نہیں کی. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ہے ایک شخص مسجد النبوی میں آتا تھا نماز ادا کرنے کے لیے، ریاض الجنہ، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں ریاض الجنہ کیا ہے. آج بھی آج کی ڈیٹ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ہو کر آیا. ریاض الجنہ مسجد النبوی میں آپ کبھی پہلی بار ہر انسان جاتا ہے، جائیں اور پروردگار آپ کو لے جائے تو مسجد کے جتنے حصے میں، مسجد النبوی کے حصے میں جتنے حصے میں گرین لائٹ جل رہی ہو، ہری لائٹ، سمجھ آئیے یہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے. ریاض الجنہ کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا باغ.
جنت کا باغ، اس میں 2 رکعت نماز پڑھنا ہزاروں رکعت کے برابر ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا ہزاروں رکعت کے برابر۔ تو اس کے لیے حاجیوں میں یا زائرین جو جاتے ہیں تو لمبی لائن لگتی ہے، پہلے سب کو روکا جاتا ہے اور پھر تھوڑے لوگوں کو یہاں بھیجا جاتا ہے، جلدی جلدی بس 2 رکعت نماز کو ہے پولیس اٹھانے چلیے، اور بھی لوگوں کو چاہیے، اتنا ہوگا۔ آپ سمجھیے، نبی نے فرمایا ریاض الجنہ، یہ کہاں پر ہے؟ جو پیغمبر کا منبر تھا اور جہاں پیغمبر کی قبر ہے، اس کے درمیان کے حصے کو نبی نے فرمایا یہ ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ تو معصوم کے دور میں ایک جوان اتنا ٹائم نکال کر آتا تھا کہ آرام سے وہ مصلی بچھاتا تھا۔ آپ سوچئے کتنے پہلے نماز کے لیے آتا ہوگا، اور معصوم کے پیچھے نماز ادا کرتا تھا اور اس کے بعد چلا جاتا۔ لوگوں نے کہا سرکار یہ جوان، کیا اس میں اللہ کی محبت ہے، اور اتنے پہلے آتا ہے کہ آرام سے اس کو جگہ مل۔ میں نے عرض کیا کہ اس دور میں بھی جگہ ملنے میں دشواری، ہر شخص چاہتا تھا وہیں پر نماز پڑھے۔ تو معصوم نے فرمایا نماز چاہے جتنی پڑھ لے لیکن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ جنت جانا تو بہت دور ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ تو کہا مولا یہ کیا ہے؟ اتنی عبادت کا عبادتیں چاہے 1,00,000 سال تک یہیں پر پڑھتا رہے مسجد النبوی میں، ریاض الجنہ میں، مگر جنت بہت دور ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ کہا یہ سب کام تو اچھے کرتا ہے لیکن یہ اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، توجہ، یہ اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری عبادتیں ایک طرف، ماں باپ کا خیال رکھنا ایک طرف، توجہ ہے نا، ساری عبادتیں ایک طرف، ماں باپ کا خیال رکھنا ایک طرف۔ یہ ذہن عالیہ تک اگر پہنچ گیا ہو تو میں آگے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے ہمارے ہاں ترک اولا ہوتے ہیں۔ ترک اولا کیا ہے؟ اولا کے معنی ہے بہتر اور ترک کے معنی ہے چھوڑ دینا، بہتر کام کو چھوڑ دینا، اسے ترک اولا کہتے ہیں۔ جناب یوسف پیغمبر نے ترک اولا کیا، باپ آیا اور تعظیم نہیں کی۔ ہمارے آپ کے لیے تو یہ مسئلہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھا نہیں کیا کہ باپ سامنے تھا اور تم کھڑے نہیں ہوئے، لیکن جو نبی ہیں جس کا رتبہ زیادہ ہے اس پر چارج بھی زیادہ لگتے ہیں۔ ایک راستے میں گرین لائٹ جل رہی تھی چوراہے پر اور سفید وردی پہنے پولیس تھی۔ عام آدمی اگر سگنل توڑ دے تو شاید اتنا جرم نہیں ہوگا جتنا ایک پڑھا لکھا قانون کا جاننے والا ایک وکیل سگنل کو توڑ دے تو وہ سوال کرے گا، اس وقت تو دیہاتی تھا، اسے معلوم نہیں تھا، تم تو سب جانتے تھے، تمہیں دفعہ معلوم تھی، تم نے کیوں سگنل توڑا؟ بھئی یہی حال قدرت کے ہاں معصوم نے فرمایا جاہل کے 70 گناہ معاف کر چکا ہوگا اللہ، جبکہ عالم کے 1 گناہ پر بات چل رہی ہوگی۔ تم نے کیوں کیا گناہ؟ تمہیں تو معلوم تھا کہ اس میں یہ چیز ہے، اس میں یہ پنشمنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے جناب یوسف نے وہی کیا، باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اللہ نے نسل سے نبوت ختم کر دی۔ اب اتنا تو توجہ دیں کہ ترک اولا، جو اولا کو چھوڑ دیا، توجہ ہے نا، جناب آدم نے بھی ترک اولا کیا تھا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، یہی ہے نا۔ جناب آدم جنت سے کیوں نکالے گئے؟ ذات ترک اولا کیا۔ تو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ جو اولا کو چھوڑ دے وہ جنت میں نہیں رہ سکتا، تو جو مولا کو چھوڑ دے وہ جنت کیسے جا سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ماں باپ ان کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا، احسان ادا ہو ہی نہیں سکتا، آپ چاہے جتنا کریے، چاہے جتنا کر دیجیے۔ کسی نے سوال کیا تھا معصوم سے، اب ان کی پوزیشن آ گئی ہے، اللہ کے رسول میں بستر صحیح کرتا ہوں اور جب وہ جاتے ہیں
پیشاب پیخانے کے لیے، تو مجھے یہ سب سارے امور انجام دینے پڑتے ہیں۔ وہ میں نے کیا حق ادا کر دیا؟ وہ کہا کہ جس دن سردی سخت تھی اور تم نے بستر پر پیشاب کر دیا تھا، تمہاری ماں نے بستر کو دھلا، تمہیں سوکھے میں سلایا اور وہ خود گیلے میں، ابھی اس ایک رات کا ہی اجر نہیں ادا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ اجر وہ ہوتے ہیں جن کا بدلہ چکایا جاتا ہے مگر ہو نہیں پاتا۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا تم چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ، قرآن میں ہے، مگر جب ماں باپ کے سامنے آؤ تو اپنے بازوؤں کو جھکا دو۔ اور اسی لیے شریعت نے کہا ہے چاہے جتنا سینہ تان کے چلنے والے ہو، جب ماں باپ کے سامنے آؤ تو جھک کے چلو، تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ یہ میرے سامنے غرور کر رہا ہے۔ آپ توجہ دیں۔ تو جناب یوسف نصیحت ہو گئی، بریک لگ گیا۔ اب لاوی کے نسل میں نبوت اللہ نے چلا دی۔ یہ لاوی کون تھے؟ انہیں 10 بھائیوں میں تھے جو یوسف کو مارنے گئے تھے۔ دیکھیے بھائی، یوسف کو مارنے گئے تھے، مگر انہوں نے ایک بات کہی، قدرت کو پسند آ گئی۔ یہ کہا کہ ہم نے ابا یعقوب سے کہا تھا، بابا یعقوب سے، کہ یہ سب سے بڑے طاقتور تھے، تو انہوں نے کہا لاوی تمہاری ضمانت میں دے رہا ہوں، بھائی کا خیال رکھنا۔ کہا جی ابا، اور چلے گئے۔ اب پلاننگ میں یہ بھی شامل تھے، تو سب سے پہلے جو انہوں خچر پر گھوڑے پر سوار کیا تھا بھائیوں نے اتارا۔ کتابوں میں لکھا یہ 10 بھائی کو ادھر سے تماچا مار رہا ہے، بھائی کو ادھر سے تماچا، لباس اتروا لیا، اور اب ہوا کہ اسے چھرا نکالا کہ ختم۔ تو یہی لاوی آ گیا، کہنا ہم نے بابا سے وعدہ کیا ہے، بابا نے میری ضمانت میں دیا۔ لفظوں کو بدل کر کہہ دوں، اس نے کہا ہم قتل نہیں ہونے دیں گے، ہم نبی کو قتل نہیں ہونے دیں گے، بابا نے میری ضمانت میں دیا۔ اب آپ توجہ رکھیں، یوں سمجھیے کہ آج یوسف کا بھی معاملہ شب ہجرت بن رہا۔ توجہ رکھیے گا، ہم قتل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اپنی جان پہ کھیل گیا کہ اگر یوسف قتل ہو گئے تو ابھی میں کتنوں کو قتل کر دوں گا، کوئی اندازہ نہیں ہے۔ طاقت سے لوگ جانتے تھے بھائی، لہذا کہا تھا چلو، مگر بھائی وعدہ تو کیا تھا کہ بابا سے الگ کریں، کہا الگ کرو، قتل نہ کرو۔ پھر کیا کریں؟ آخر میں پلاننگ ہوئی کہ انہیں کنویں میں ڈال دیا جائے، اور ایسے کنویں میں جہاں کا پانی کھاری ہے کوئی آتا نہیں، اسی میں ڈال دیا گیا۔ ڈالے کیسے؟ لباس تو لے لیا، یوسف نے منت کی بھائیوں لباس تو دے دو، کہ نہیں تمہارے اعمال ہے، اسے رسی میں باندھا ان کے جسم کو اور کنویں میں ڈالا اور رسی کو کاٹ دیا۔ یہ کون ہے؟ بھائی ہیں، کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف نے کنویں میں پروردگار کو پکارا اور کہا پروردگار اب کوئی ذات ہے نہیں تیرے علاوہ مجھے بچانے والا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کی پوری مکمل نگہبانی کرتا ہوں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یوسف نے کنویں کے اندر کہا پروردگار یہ مجھے کنواں معلوم ہے، یہاں کوئی نہیں آئے گا، مگر معبود تو بہتر بچانے والا ہے، مارنے والے سے زیادہ بچانے والا افضل ہوتا ہے۔ توجہ، مصر سے قافلہ آ رہا تھا، ایک طوفان آیا، قافلہ قرآن پڑھیے راستہ بھول گیا، یہ بہت بچاتے رہے، قافلے والے جانتے تھے اس کنویں کا پانی بہت کڑوا ہے، مگر قافلہ وہیں پہنچا، اور جب قافلہ رکا پیاس کا غلبہ، تو ان کا یہ تو میں برابر نکلتا ہوں، اس کا پانی کڑوا ہے، جانور بھی نہیں پیتے، انسان تو بہت دور ہے، اس میں جراثیم ہے، زہر ہے۔ تو انہوں نے کہا جب اللہ نے موڑ کے یہاں اللہ یہ لے آیا تو کچھ نہ کچھ مصلحت ضرور ہوگی۔ آپ توجہ دیں، چنانچہ کہا چلو ڈول تو ڈالا جائے، دیکھا جائے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ پانی تو کڑوا ہی تھا، مگر جیسے ہی پانی نے نبی کے قدم چومے تھے پانی شیریں ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ، ارے صلوات پڑھے، محمد ہمارے نبی کے بہت سے معجزے تھے، ان میں یہ بھی معجزہ تھا پیغمبر کا کہ اگر آپ کھاری پانی میں کلی کر دیتے تھے تو پانی شیریں ہو جاتا تھا۔ یہ ہمارے نوجوان بھی سن رہے ہیں،
دیکھیے جو کنویں کا پانی ہوتا ہے وہ جاری پانی ہوتا ہے، مثلا زیادہ 500 کلو ہوگا کنویں میں پانی کے جی، تو یہ کہیں سے آتا تو ہے، پھر یہ کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہا کہ اس کے جو سوتے ہوتے ہیں، اس کے جو سوتر ہوتے ہیں، جدھر سے آتا ہے ادھر نمکیلی زمین ہوتی ہے، توجہ، زمین کا قصور ہوتا ہے، چونے والی زمین ہوتی، جب ان سے پانی ملتا ہے اور نمکیلی زمین سے پانی ملتا ہے تو پانی کھاری ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہمارے نبی نے خالی پانی کی اس تاثیر کو نہیں بدلا، جہاں سے پانی آ رہا ہے اس خالی پوری زمین کی تاثیر کو بدل دیا۔ ارے توجہ رکھے، زمین کی تاثیر کو بدل دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ڈول ڈالا تو جب کوئی چیز آپ کو معلوم ہے کہ کڑوی ہے تو آدمی چکھتا ہے، تو پہلے جانوروں کو دیا، منہ پھیر لیتے تھے، وہی اونٹ اور گھوڑے، اب جانوروں کو دیا، پینے لگے، کہا ہے، ان کا چکھے تو انہیں لگا کہ ہے میٹھا ہے اور کلی کی، ارے اچھا ہے، پینے لگے، کہا قافلے والو اللہ نے دعا قبول کر دی، ہم پیاسے تھے ہمیں پانی مل گیا، قدرت آواز دے رہی ہے، ملا تو دونوں کو ہے، تم پیاسے تھے تمہیں پانی ملا، یہ کنویں میں تھا، صحرا کے اندر تھا، اسے دنیا ملی۔ آئے توجہ رکھیے گا، اسے دنیا ملی۔ اب آپ توجہ رکھیں، جناب یوسف برآمد ہوئے، ڈول ہی میں بیٹھ گئے، بڑا وزنی ڈول ہے، اب پتہ نہیں کیسے آ گیا، اور جب یہ آ گئے تو دیکھا، جناب یوسف کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ دن میں یا رات کی بات ہی الگ ہے، جدھر جدھر چہرہ گھومتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے سورج نکلا ہو۔ یہ حسن، یوسف کا حسن قرآن سے لے کر حدیثوں میں تک مشہور ہے، قرآن میں مشہور ہے حسن یوسف، تو اتنا حسن چہرے، سب لوگ ارے بڑا اچھا غلام ہے، اس کے بڑے اچھے دام لگیں گے۔ وہ بھائی آ گئے، وہ کہا نہیں، یہ ہمارا بھاگا ہوا آدمی، قرآن پڑھیے، سورہ یوسف میں ذکر ہے، سورہ یوسف میں قرآن کی بات نہ ہوتی شاید ہم نہ مان، وہ کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا آدمی۔ یوسف ڈرے، وہی بھائی آ گئے، خونخوار بھائی، ان کا الگ لے گئے، کہا ہماری غلامی کا اقرار کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ یوسف ڈرے، کہا ہم ان کے غلام ہیں، کس کے؟ ان کے جو بھائی تھے غلام، کہا پھر؟ کہا معاہدہ ہم سے کرو، ہم بیچیں گے۔ بھائیوں نے اپنے بھائی کو غلام بنا کر، قرآن نے کہا 18 درہم میں بیچا، قیمت بھی بتائی، انہیں پتہ نہیں ہے نبوت ہے، اگر 18 کروڑ دنیا کی قیمت لگا دی جائے تو نبوت بکتی نہیں ہے، توجہ ہے نا، نبوت بکتی نہیں ہے، مگر 18 کا لکھ کے دیجئے، اس دور میں چمڑے کا زیادہ چلتا تھا، انہوں نے لکھا اور جناب یوسف نے بھی اس پہ سائن کی، بھائیوں نے سائن کی، جنہوں نے خریدا تھا انہوں نے بھی سائن کی۔ میں نے کہا سب نے سائن کی، ہمیں تعجب نہیں ہے، لیکن یوسف تو نبی ہے اور نبی کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی توجہ رکھیے گا، اسلام نے آواز دی تم اپنی روایتیں اپنے گھر میں رکھو، جب عام دنیا کا آدمی ایک یونیورسٹی میں پڑھانے والا جاہل نہیں ہو سکتا تو جو پوری کائنات کو سبق دے گا وہ محمد ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ دیکھیے توجہ رکھیں، نبوت چل رہی ہے، اب میں اس میں نہیں جاؤں گا، یہ پھر کبھی عرض کر دوں گا۔ تو یہ یوسف اتنی مشکلیں، لیکن بہرحال نبوت کو اسٹاپ لگ گیا۔ پھر انہیں لاوی نے کہ نسل میں جناب ابراہیم کی نسل جو چلی ہے تو لاوی کے نسل میں جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یحییٰ، جناب زکریا، 70,000 انبیاء۔ اب سنیے گا جملہ لے آیا، تو ایک طرف نبیوں میں 70,000، ایک طرف ایک، اور سنیے عدالت، دونوں بیٹے، اللہ نے کہا میری 4 کتابیں آسمان سے آئیں گی، 3 کتابیں اولاد اسحاق میں ہوں گی۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4، 3 کتابیں اولاد اسحاق میں ہوں گی۔ کس میں؟ اللہ نے کہا توریت موسیٰ کو دے دو، انجیل عیسیٰ کو دے دو،
زبور داؤد کو دے دو، ادھر 3 کتابیں، نبی بھی زیادہ 70,000، ادھر ایک نبی کتاب بھی ایک۔ میں نے کہا یا اللہ ادھر 3 ادھر ایک، کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہنے کو تو یہ ایک قرآن ہے مگر یہ تینوں پر بھاری ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ، ارے صلوات پڑھے محمد علیہ۔ کہنے کو تو یہ ایک ہے مگر یہ تینوں پر بھاری۔ اللہ نے کہا اور تم نے فرق نہیں دیکھا؟ معبود ہم نے نہیں دیکھا۔ کہا سنو، جب یہ چوتھی قرآن آ گئی، قرآن سب سے آخر میں آیا ہے نا، یہ قرآن آ گیا تو یہ تینوں کتابیں منسوخ ہو گئی۔ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی، اور لوگ، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں منسوخ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ معنی بتاؤ۔ قرآن میں بھی لفظ آیا ہے، ایک ہے لفظ ناسخ اور ایک ہے منسوخ۔ منسوخ کہتے ہیں جس کی بات چل رہی تھی اب اس کی کوئی بات نہ چلے، لفظوں کو بدل کر کہہ دوں، جس کاغذ کو یا جس عہد نامے کو ریجیکٹ کر دیا جائے، اب اس سے بہتر تو میں نہیں سمجھا سکتا، جسے ریجیکٹ کر دیا جائے اسے شریعت میں منسوخ کہتے ہیں۔ یہ تینوں کتابیں منسوخ ریجیکٹ کیوں ہیں؟ کہ اب آپ توریت سے عمل نہیں کر سکتے، انجیل سے عمل نہیں کر سکتے، زبور پہ عمل نہیں کر سکتے، جو عمل کرے گا وہ باطل ہوگا۔ ہے اللہ ہی کی کتاب، اللہ نے معیار سمجھایا، چاہے کتابیں میری تینوں جتنی محترم ہوں، لیکن جب قرآن آ جائے گا تو ساری کتابیں منسوخ ہو جائیں گی۔ بھئی توجہ ہے نا، اب توریت بھی منسوخ، انجیل بھی منسوخ اور زبور بھی منسوخ۔ کتنے نبیوں پر کتابیں آئیں؟ کہا صاحب 3 نبیوں پر۔ اچھا اب سوچئے، تو ایک طرف ایک کتاب، ایک طرف 3 کتابیں۔ اللہ نے کہا 2 میرے گھر ہیں جدھر سجدہ ہوگا، ایک بیت المقدس، ایک کعبہ۔ کا بیت المقدس اولاد اسحاق کو دیا، کعبہ اولاد اسماعیل کو دیا، وہاں قبضہ ہو گیا، چاہے جیسے سنو، اولاد اسحاق کو تھا مگر وہاں قبضہ ہو گیا، کعبے میں کسی غیر کا قبضہ نہ ہو۔ کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہاں توجہ رکھیے گا، وہاں بنانے والے، قرآن پڑھیے گا، میں قرآن کی روح سے عرض کر رہا ہوں، وہاں بنانے والے ابراہیم کے ساتھ اسماعیل بھی شامل، اسحاق کو نہیں شامل کیا۔ اسحاق کو شامل کر لیتے تو یہودی عیسائی کہتے ہمارے آبا و اجداد نے بھی کعبہ بنوایا ہے۔ ہائے ہائے، توجہ رکھیے گا، ہمارے آبا و اجداد نے بھی کعبہ بنوایا، لہذا حصہ ہمیں بھی چاہیے، حق ہمیں بھی چاہیے۔ اور یہ لوگ کہتے بھائی جب ان کے دادا بھی تھے، جب دونوں طرف سے بات چلی تو کعبے میں بھی ان کا حق ہے، لہذا اللہ نے کہا تم اپنا الگ بناؤ۔ توجہ رکھیے گا، اور یہ الگ رہے گا۔ وہاں بھی سجدہ ہوا بیت المقدس میں، اور جب رسول اللہ مدینے آ گئے تو 17 مہینے تک ہوتا ہی رہا سجدہ۔ 17 مہینے بعد قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ مجھے یہ عرض نہیں کرنا، مجھے عرض یہ کرنا ہے وہاں تھا، لیکن ہم انگلش میں ایک جملہ بولتے ہیں ٹیمپریری سجدہ، تھوڑے دن کے لیے، لیکن حقیقی قیامت تک کے لیے کعبہ ہے۔ اب آپ توجہ رکھیے گا، ایک وقت معینہ کے لیے۔ اب اللہ نے کہا سنو، 2 معصومہ ہیں۔ کون ہے 2 معصومہ؟ کہ ایک کا نام مریم ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے۔ ارے بھائی توجہ رکھیے گا، ایک اولاد اسحاق میں دے دی، ایک اولاد اسماعیل میں دے دی۔ وہاں مریم کا کوئی تقابل نہیں، یہاں زہرا کا کوئی مقابل نہیں، مگر اتنا ضرور کہہ دوں وہاں مریم کے دور میں قبلہ تشریف فرما ہے، جس کتاب کو بھی آپ اٹھائیے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، اور ابھی میں ندوے سے کتاب لے کر آیا ہوں دنیا کی 100 بہترین خاتون، ایک حدیث ہر جگہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ سنی میں۔ وہ کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا 4 عورتیں دنیا کی سردار ہوئیں، ایک آسیہ، دوسرے مریم، تیسرے خدیجہ، چوتھے فاطمہ۔ یہی ہے قبلہ حدیث، یہ میں حدیث کو نہیں بدل سکتا۔ ہم سوال کر رہے ہیں، عورتیں افضلیت اپنی جگہ، لیکن نبی نے فرمایا 4 عورتیں
کائنات کی سردار ہیں، عالمین کی سردار، آسیہ، مریم، خدیجہ، فاطمہ۔ اللہ نے ہنر پہ لگایا ہے سرداری کا مسئلہ۔ کہا صاحب کیوں؟ کہا آسیہ کا شوہر کافر ہے، فرعون۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو آسیہ کا شوہر کافر ہے، مشرک ہے۔ کہ پھر یہ مومنہ، اس کے لیے کہیں کتاب میں بھی نہیں ملتا کہ کسی کے سامنے پڑھا ہو، کلو کے سامنے، جمن کے سامنے، عبداللہ کے سامنے کہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ آپ پڑھیے اس دور کے حالات ایسے تھے، فرعون کی سوچا، وہ خود فرعون خدا کہلا رہا تھا، اگر کسی کے سامنے کلمہ پڑھ دیتی اور کوئی گواہ ہو جاتا تو یہ قتل کر دیا، میں خدا ہوں اور تم نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، کیا سمجھے مجھے نہیں معلوم، تم نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، لہذا ایمان دل میں چھپا لیا۔ اللہ کو مانتی ہے مگر کسی سے کہا نہیں، موسیٰ کی نبوت پر ایمان ہے مگر کسی سے کہا نہیں۔ تو پروردگار جب کسی سے کہا نہیں اور تو نے کہا ہے بغیر گواہ کے مان نہیں، آگے نہ وہی بات، تو تو نے انہیں سرداری کیوں دی؟ نبی نے کیوں کہا یہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے؟ کہا دیکھ ہنر کیا ہے۔ میں نے کہا پروردگار یہ کیا ہے؟ کہا ظالم کے دربار میں اس نے موسیٰ کو بچایا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ، ظالم کے دربار میں اس نے موسیٰ کو بچایا۔ کیوں؟ موسیٰ نے تماچا مار دیا فرعون پہ، یہ بچپنا جیسے بچہ ہوتا ہے کبھی کبھی، شک ہو گیا یہ وہی بچہ تو نہیں جس کی نجومیوں نے خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تیری خدائی کو ملیا میٹ کر دے گا۔ اسے شک ہو گیا اور انہوں نے کہا نا یہ وہی بچہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آسیہ نے کہا رہے بچے ہوتے ہیں بچوں کی طرح، کہا نا یہ بچہ نہیں ہے، تماچا بتا رہا ہے۔ اسے محسوس ہو گیا کہ یہ بچہ نہیں، یہ حقیقت ہے موسیٰ کا تماچا تھا۔ اگر علی کا تماچا ہوتا تو ابو جہل کی طرح منہ ٹیڑھا ہوتا، لیکن اب ظاہر سی بات بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا نا امتحان لیں گے۔ کہا کیا؟ کہا یہ عام بچہ لگتا ہی نہیں۔ پھر اب ان کے سامنے، موسیٰ کے سامنے ایک طرف انگارے رکھے گئے، وہ سمجھ لیں گے دہکتے ہوئے انگارے آگ نکل رہی، اور ایک طرف ہیرے جواہرات رکھے گئے، وہی سرخ جو ہوتے ہیں جواہرات میں، سرخ موتیاں لالو جواہر رکھے، دونوں سرخ ہیں۔ اور کہا اب اس بچے کو چھوڑ دیا جائے، ہم پہچانیں گے یہ عام بچہ ہے یا خاص بچہ ہے۔ موسیٰ کو چھوڑا گیا، اور اب پڑھیے تفسیر، موسیٰ چلے جواہر کی طرف، جبریل آ گئے، کہا جان پیاری ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے ادھر نہ جاؤ، آگ کی طرف جاؤ، نبوت بچانا ہے۔ موسیٰ نے اپنا رخ چینج کیا اور آگ کی طرف چلے گئے، اور آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لیا۔ اب فرعون دیکھ رہا، تو جب انگارہ لیا تو آگ سے جل گیا ہاتھ، ہتھیلی، اور فوراً اسے پھینکا نہیں بلکہ اسے منہ میں رکھ لیا۔ اب تو شک بالکل مٹ گیا، تو یہ ہاتھ جل گیا، یہ زبان جل گئی۔ کبھی کبھی دانت کے نیچے زبان آ جاتی تو اتنی تکلیف، اور آگ کا انگارہ۔ تو موسیٰ تلملا اٹھے، رونے لگے۔ آسیہ نے گود میں اٹھا لیا، کہا میں نہیں کہتی تھی یہ عام بچہ نہیں ہے جس کے لیے تم شک کرو، یہ وہی عام بچہ ہے، وہ کوئی خاص بچہ نہیں ہے، جو تم نے خواب دیکھا وہ نہیں ہے، جو نجومیوں نے بتایا وہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہم نے عورتوں میں سب سے فرسٹ سرداری آسیہ کو اس لیے دی کہ اس نے میرے نبی کو بچایا، چاہے پبلک میں کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، مگر جب تک نبی کی محبت دل میں نہیں ہوگی کوئی نبی کو بچا نہیں سکتا۔ جب تک نبی کی محبت دل میں نہیں ہوگی کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب چاہے جتنی کتابیں دیکھ لو، نبی ہمارے رسول پر جب بھی وقت پڑا کبھی ابو طالب نے بچایا، کبھی علی نے بچایا۔ صلوات پڑھے محمد حیدری۔ اچھا، یہ جو ہاتھ جل گیا نا تو لکھا ہے کہ نشان بن گیا تھا،
اور زبان جل گئی تو چھالے کبھی گئے نہیں جو زبان پہ پڑ جاتے. اسی لیے کہا اللہ تھوڑا زبان میں لکنت ہوتی. قرآن نہ بتاتا تو ہم نہ مانتے. اللہ نے قرآن میں کہا، جناب موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گراہ کو کھول دے. لکنت ہے. قدرت نے آواز دی، میرے نبی تم خود نہیں بچے ہو، تمہارے ساتھ جو ہم نے تمہیں نبوت دی ہے اصل میں وہ بچانا تھی، لہذا تم فکر نہ کرو. اگر زبان میں لکنت ہے تو کبھی کبھی الفاظ صحیح نہیں نکلتے ہے نا. تو اگر موسیٰ زبان میں لکنت ہے تو میں جو شرف تمہیں دوں گا وہ کسی نبی کو نہیں دوں گا. موسیٰ اب میں طور پر بلا کے تم سے خود کلام کروں گا، تمہیں میں اپنا کلیم بنا لوں گا. کلیم اللہ کے معنی اللہ سے کلام کرنے والا. کوئی کلام کرے یا نہ کرے مگر میں تم سے کلام کروں. اور کہا پروردگار یہ جو ہاتھ جل گیا ہتھیلی تو جہاں جل گیا تھا، اللہ نے کہا قرآن پڑھیے، قرآن میں ذکر ہے. اللہ نے کہا ہم اسے ید بیضا بنا دیں گے، ہم اسے ید بیضا بنا دیں. ید بیضا کے معنی کیا؟ یوں ہاتھ بند کر کے مٹھی کھولتے تھے تو اندھیرے میں ٹارچ کتنا تھا یہ، تو ٹارچ کی طرح روشنی میلوں تک جاتی تھی. وہی اللہ نے قرآن میں کہا تم فرعون کی طرف جاؤ، تمہیں عصا بھی دے دیا اور ید بیضا بھی دے دیا. تو جناب موسیٰ اللہ نے کہا ہم اسی جہاں پر جلے ہو اسی کو ید بیضا بنا دیں گے، معجزہ بنا دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ والا اگر انگارے سے جل بھی جاتا ہے تو اللہ اسے نور بناتا ہے، ناسور نہیں بناتا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ میں پوری بات بیان کر سکتا ہوں کہ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں بالکل قریب آ گیا ہوں. بس آخری لمحات، آخری باتیں ہیں. جناب آسیہ اور جناب مریم تو اولاد اسماعیل، اتنا آپ سمجھ رہے ہیں نا، اولاد اسماعیل صرف ایک نبی، باقی کون ہے؟ سب سردار. میں نے کہا اللہ ادھر 70,000 انبیاء، ادھر ایک نبی. اللہ نے کہا میزان عدالت لگاؤ، عدالت کی میزان. ایک طرف میرے محمد کو ایک پلے میں بٹھاؤ، ایک طرف 70,000 انبیاء بٹھاؤ. محمد کا پلہ وزنی رہے گا، 70,000 نبیوں کا پلہ خالی ہلکا رہے گا. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ادھر ایک ہے لیکن سب پہ بھاری؟ توجہ رکھیے گا. ادھر ایک ہے ادھر 70,000 ہے. کیسے میں توجہ دلاؤں اور کہاں تک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ یہ سب نے لکھا اور کتابوں میں موجود ہے، قرآن کی تفسیریں ہیں کہ ایک طرف ہمارے نبی اور ایک طرف یہ سارے نبی، نبوت کا پلہ بھاری رہے گا. اب یہ علماء ہی نے لکھا ہے کہ جب فاطمہ آ جاتی تھی تو بھاری پلہ بھی اڑ جاتا تھا. آئے تو جو بھاری پلہ بھی اڑ جاتا تھا. عزیزو ایک صلوات اور پڑھیں محمد علیہ محمد. یہ فاطمہ زہرا کی تعظیم کرتے، کتنی کتابوں کا حوالہ ہے، فاطمہ زہرا کی تعظیم کرتے. اور یہاں سے اور قریب لانا تھا. یہ جو نبی گزرے 70,000 انبیاء، ان میں ایک طرف 70,000 ایک طرف ایک. اب ادھر کون گزرے؟ سب سردار گزرے. جناب اسماعیل کے بعد شجرہ آتا ہے عدنان، اور کچھ دو روایتیں دونوں کو عرض ہے. ایک میں ہے قحطان، جو قحطان والا شجرہ ہے وہ یمن سے ملتا ہے. یمن کے 10 قبیلے ہیں، انہی ایک قبیلے میں اوس و خزرج ہے. انہی اوس و خزرج مدینے کے لوگ ہیں، 2 قبیلوں کے لوگ. لیکن یہ جناب اسماعیل اور اسماعیل سے آگے بڑھے تو قیدار، میلائیل، فہر، غالب، مرہ، نزار، عبد مناف، ہاشم، عبد المطلب، ابو طالب. اب پڑھیے کتابیں. یہ سب مکے کے سردار گزرے. تو ادھر نبوت، ادھر سرداری. بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ ادھر نبی بنتے چلے گئے، ادھر سردار بنتے چلے گئے. ادھر ایک نبی پیدا کر دیا
ساری نبوتوں پر بھاری پڑ گئے. اب چاہے جیسے سنیے، یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کا حسن سماعت ہے کہ جس طرح آپ چاہیں سنیں. ایک نبی سارے نبیوں پر بھاری، نبوت سب سے بلند، تو میں کیسے مانوں جب تمام نبیوں کی نبوتوں میں سب سے بڑا نبی تو جو اس کا جانشین ہو وہ بھی کائنات میں سب سے بڑا کہا جائے. صلوات پڑھیں حیدری. اچھا، اللہ نے کہا دو اسلحے تھے، ایک عصا ایک تلوار. ہم نے عصا اسحاق کے اولاد میں، تلوار اسماعیل کے اولاد میں ہے، سب تقسیم برابر سے ہوتی تھی، اور دونوں کو لا کر اب ملانا ہے. میں مجلس ختم ہو رہے، آخر میں جناب عیسیٰ، میں نے عرض کیا تھا دو عورتیں، ایک مریم ایک فاطمہ، دونوں معصومہ. شاید یہ پوری مجلس کا ماحصل پیش کر رہا ہوں. مولا علی نے فرمایا ہے کھانا کمال نہیں ہے، کھانا کھلانا کمال ہے. کھانا کمال نہیں ہے، کھانا کھلانا کمال ہے. مولا نے فرمایا کھانے سے تمہارا جسم طاقتور ہوتا ہے، کھانا کھانے سے جسم طاقتور ہوتا ہے، اور کھانا کھلانے سے تمہاری روح طاقتور ہوتی ہے. آپ توجہ رکھیں، کھانا. اب پھر میں دے رہا ہوں پوری توجہ، دیکھیے ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، دور تک جا رہا ہے. مجھے قرآن حدیث روایت سب کا نچوڑ کر کے کہہ رہا ہوں. نبیوں کے لیے، معصوموں کے لیے کھانا بہتوں کے لیے آیا. آپ کہیں گے کہاں سے؟ وہاں سے. جی، جناب مریم کے لیے جنت سے کھانا آیا. جناب عیسیٰ پیغمبر کے لیے کھانا آیا. قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا سورہ مائدہ نام ہے، سورہ مائدہ. مائدہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان. دسترخوان کس کام کا ہے جب تک کھانا نہ ہو؟ صلوات پڑھیں محمد مائدہ سورہ کا نام ہے مائدہ. مائدہ کے معنی کیا ہے؟ دسترخوان. جناب عیسیٰ سے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جناب موسیٰ کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، آپ بھی دعا کریے. تو انہوں نے دعا کی تو آسمان سے دسترخوان نازل جس میں رنگ برنگے کھانے. کہ جب تک تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے یہ کھانا کم نہیں ہوگا، جب ناشکری کرو گے تو کھانا ختم ہو جائے. تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا جناب مریم کے لیے کھانا آیا، جناب عیسیٰ پیغمبر کے لیے کھانا آیا، موسیٰ کی قوم کے لیے کھانا آیا. اور آگے آپ کہیں گے، آگے بڑھا رہا ہوں، پیغمبر کی محمد کی دعوت سب نے کی. ایک دن علی کی طرف سے، ایک دن حسن کی طرف سے، ایک دن حسین کی طرف سے، ایک دن زہرا کی طرف سے. آج دروازے پہ وہ آئیں جنہیں فضا کہا جاتا ہے کہ سرکار کل ہماری طرف سے. یہ ہے دعوت. اچھا، نبی آ گئے، کہا بیٹی آج میں فضا کا مہمان ہوں، گھر میں کھانے کو نہیں. بہت بڑے آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. مولا علی نے فضا سے پوچھا فضا پہلے بتا دیا ہوتا تو انتظام ہو جاتا، تو بچے بھی بھوکے. کہا یا علی جس کے بھروسے پہ میں نے دعوت رکھی ہے عنقریب وہ انتظام کر دے. یہ کہہ کر فضا نے 2 رکعت نماز پڑھی. دعا کے جملے نقل کر رہا ہوں، اور دعا کی کہ پروردگار کائنات میں، اس بھری کائنات میں جو تیرا سب سے محبوب بندہ ہے جسے محمد کہا جاتا ہے، اے میرے پروردگار کائنات کے سب سے بڑے نبی، سب سے محبوب نبی کی بیٹی کی کنیز ہوں. کیا سنیں؟ کی بیٹی کی کنیز ہوں، تو میری عزت رکھ لے. معبود تیرے نبی کی بیٹی کی کنیز ہوں، تیرے محبوب کی بیٹی کی کنیز. ابھی یہ دعا کر رہی تھی کہ جنت کے کھانے آ گئے. پڑھیے، نبی نے فرمایا بیٹی شکر کر اللہ کا، جو اللہ نے مریم کو رتبہ عطا کیا وہ تیری کنیز فضا کو عطا کر دیا. اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا کہ مریم کا فاطمہ سے
تقابل نہ کیجئے، مریم کا فاطمہ سے تقابل نہ کیجئے۔ مریم اگر ہے موج، سمندر ہے فاطمہ، مریم اگر ہے موج، سمندر ہے فاطمہ۔ پر توجہ رکھیے گا، تو جناب فضہ کے لیے وہاں سے کھانا آیا، اور آگے بڑھ رہا ہوں، جناب ابراہیم پیغمبر کے لیے وہاں سے کھانا آیا۔ اچھا آپ کہیں گے قرآن پڑھ لیجئے، قرآن میں ہے، کہاں تک حوالہ دوں؟ جناب ابراہیم پیغمبر کے لیے وہاں سے کھانا آیا، جناب مریم کے لیے کھانا آیا، جناب فضہ کے لیے کھانا آیا، جناب زہرا کے لیے کھانا آیا، جناب عیسیٰ کے لیے کھانا آیا، موسیٰ کی قوم کے لیے کھانا آیا۔ قرآن سے لے کر حدیث تک کسی کتاب میں دکھا دو کہ یہاں کا کھانا کسی کا وہاں گیا ہو۔ کھانا کھا لینا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا کھانا کھلا دینا مسئلہ ہے۔ ہر نبی کے لیے یا جسے بھی اللہ نے پسند کیا، ارے ہم کہہ رہے نہیں پسند کر رہے، ہم اور آپ ہیں، گنہگار ہیں، خاطی ہیں، اس آپ کون دیتا ہے؟ کہ وہ اوپر والا ہے۔ اب یہ اوپر والا ہمیں دیتا، ان کے لیے ڈائریکٹ جنت سے آیا، یہ ہے نا، لیکن دیتا تو ہمیں آپ کو بھی ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ لیجئے، جو کائنات کو کھلا دے اسے رب العالمین کہتے ہیں، جو رب العالمین تک اپنے کھانے کو پہنچا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا، اگر قرآن نہ کہتا تو نہ مانتے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں کھلانا بہت مشکل ہے، اسی لیے حکم ہے، بہت سے اعمال ہوں گے ریجیکٹ ہوتے جائیں گے، کیوں؟ کہیں نہ کہیں سے ریاکاری شامل ہوتی ہے۔ ہم نے کھانا کھلایا تو ہم سوچ رہے ہیں اما فلاں آدمی یار اتنا کھانا انتظام کیا، گوشت ہو، یہ مسلم، یہ سب، ایک پھوٹی زبان اس نے نہیں کہا کہ بہت اچھا کھانا بنا ہے اور بہت شکریہ آپ کا، تو شکریہ کے منتظر رہتے۔ آجا ہم لوگ نہیں بھی اچھا پکا تبھی کہتے ارے بہت اچھا کھانا ہے اور بہت شکریہ، رسمن بھی کہہ دیتے۔ تو یہ ہے بات نا کہ کسی کا کھانا کھاؤ تو شکریہ ادا کرو۔ اب قرآن پڑھیے، اللہ نے قرآن میں کہا، ان اہل بیت نے فقیر کو جب کھانا کھلایا، یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو، تو کہا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں، جزا کہتے ہیں بدلے کو، اور نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں۔ شکریہ کس بات کا؟ اپنے لیے کھلایا ہوتا تو شکریہ، ہم نے تو اللہ کے لیے کھلایا، توجہ ہے نا۔ جزا کیا ہے؟ بدلہ۔ ہم نے آج آپ کو کھلایا، آپ کل ہمیں کھلائیں گے۔ آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی، ہم نے کھایا، ہمارے بیٹے کی شادی ہوگی، آپ کہیں گے یہی تو چل رہا ہے، کھانا کھلانا۔ اور 4 بار ایسا ہو جائے کہ آپ نے بلایا، اس نے 1 بار بھی نہیں، پاتیوں کو چھوڑیے بھائی، 4 بار کھلا چکے ہیں، کیا فری آتا ہے؟ اب نہیں بلائیں گے۔ تو کھانے میں بھی بدلہ ہے بھائی، توجہ۔ اب بدلہ کیا ہے؟ ہم اپنے اسٹیٹس کے اعتبار کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ کمال اہل بیت یہ تھا کہ یہ یتیم اور اسیر اور مسکین کے ساتھ۔ اب یہ اللہ نے قرآن میں آیت نہ ہوتی تو نہ ہوتا، اسی سورہ میں جہاں روٹیوں کا ذکر، اسی میں یہ بھی ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے جزا چاہتے ہیں اور نہ تم سے شکریہ۔ اللہ نے کہا ایسے لوگ ملیں گے کہاں جو کھانا کھلانے کے بعد نہ جزا کی امید رکھے نہ شکریہ کی امید رکھے۔ تو اللہ نے قرآن میں آگے آیت میں 2 بار کہا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اب ان روٹیوں کی جزا یہ ہے کہ اب جنت بھی تمہارے لیے ہے، لباس جنت بھی تمہارے لیے ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور اللہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ تمہارا شکریہ۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہی تو راز اہل بیت ہے، پوری کائنات وہ ہے جو اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے، اللہ وہ ہے جو اہل بیت کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ تم نے صحیح کی ہے، کوشش، جد و جہد، مشکور ہے۔ کہتے نہیں ہم مشکور ہیں، ہمارے یہاں اردو ادب میں بھی یہی بولا جاتا ہے۔ اور جزا، اب اس کی جزا کیا ہے؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنت، روٹیوں کی جزا ہے، جنت تمہارے لیے، لباس جنت تمہارے لیے۔ بس مسائل پہ آ گیا۔ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، مگر یہ اہل بیت وہ ہیں کہ یہ جہاں رہ جائیں گے وہی جنت بن جائے گی، وہی جنت بن جائے گی۔
اور اس کی دلیل بس ایک فضا سے سلمان نے کہا تھا اہل بیت کی کتنی خدمت کی ہے کہ فاطمہ نے تمہیں بہن کہا، نبی نے بیٹی سمجھا، حسنین نے ماں کہا، اب تو تجھے جنت ملے گی۔ کہ سلمان جنت کی تعریف کیا ہے، جنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کبھی بھی جنت وہی ہوگی جہاں رسول مالک جنت ہوں، علی ساقی جنت ہوں، فاطمہ خاتون جنت ہوں، حسنین سردار جنت ہوں۔ تو کہا یہی جنت ہے؟ کہاں وہی جنت ہوگی جہاں رسول مالک جنت ہوں گے، علی ساقی جنت ہوں گے، فاطمہ خاتون جنت ہوں گی، حسنین سردار جنت ہوں گے۔ کہا تم ہی سلمان بتاؤ، میں انہی کے درمیان رہتی ہوں، یہ گھر جنت ہے کہ نہیں؟ صلوات پڑھے محمد۔ اسلام نے بتا دیا اگر جنت چاہتے ہو تو ان کا ساتھ نہ چھوڑو، دنیا چھوٹ جائے ان کو نہ چھوڑو۔ ہر شخص جنت جائے گا انہی کی بدولت۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اعمال اتنے کیے، قرآن میں ہے، آیت پڑھ رہا ہوں مصحف پہ، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی نے موت کو پیدا کیا اور اس نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کے اعتبار سے کون ہے۔ قرآن میں بہت عمل کرنے کو اللہ نے نہیں کہا۔ قبلہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ احسن عملا، اچھا عمل جس میں آپ کی محبت شامل ہو، جس میں آپ کا خلوص شامل ہو۔ صبح اٹھ رہے ہیں، کیا اللہ میاں نے نماز واجب کر دی، اٹھنا پڑتا ہے، پڑھو گے بھی تب بھی کوئی ثواب نہیں رہے گا، اس لیے کہ آپ دل سے بول کیا رہے ہیں؟ ہر چیز اچھے عمل سے ہے، زیادہ عمل سے نہیں۔ آپ یاد رکھیے گا، زندگی بھر میدان میں تلوار چلاتے رہو، یہ عمل ہے، زیادہ عمل، لیکن محبت سے ایک تلوار کا وار کر دے تو نبی فرماتے علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری پڑ گئی۔ اس کا مطلب ہے زیادہ عمل نہیں چاہیے، اچھا کوالٹی ہو عمل کی، اور اس کی کوالٹی آپ کو کربلا میں دکھائی۔ جن مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، دو تین چیزوں کی میں گواہی دے سکتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اذان علی الصبح کہتے تھے، روز نہیں رہتا تھا لیکن کبھی کبھی اتفاق تو ہوتا تھا، سردیاں ہیں لیکن اذان کہتے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں پھر یہاں جب آؤں گا تو اذان کے اوپر ہی پوری مجلس کو موقع نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا ہے کہ جہاں ہر شخص محشر میں پریشان حال ہوگا، پسینے سے غرق ہوگا، یہ گردن تک پسینے، صرف اللہ سے خوف زدہ، یا اللہ گناہ، وہاں 7 گروپ وہ ہوں گے، 7 گروہ جو آرام سے ایک بلندی پہ کھڑے ہوں گے اور ان کو کوئی گرمی بھی نہیں لگے گی اور اللہ کی رحمت ان پہ سایہ کیے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے 7؟ انہوں نے کہا ایک گروپ وہ ہے جو میری رضا کے لیے اذان دیتے ہیں، جو میری محبت میں، میری رضا میں اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے۔ تو اذان دینا خالی عبادت نہیں ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے ایک حدیث بھی ہے، میں نے نبی کی پڑھی ہے، آخری زمانے میں جو مؤذن ہوں گے ان کی ویل المسلمان کم کر دیں گے۔ اذان دے رہے ہیں، اچھا، ارے وہ بہت نیچے کلاس کے ہوں گے، 500 روپیے پہ اذان دے رہے ہوں گے، 2000 روپے۔ اب خود آپ بتائیے آپ کے دل میں کیا ویلو ہے؟ ایک مؤذن بلائے تو آپ نہیں جائیں گے، اور سن لیں کہ سیتا پور میں فلمی دنیا کے ستارے آئے ہیں تو پورا گاؤں خالی ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ارے وہ جبکہ وہ آپ کو شیطان کی طرف لے کے جا رہا ہے، آپ توجہ ہے نا، یہ آپ کو اللہ کی یاد دلا رہا ہے۔ بس عزیزو یاد رکھیے گا ایک مؤذن کا رتبہ یہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اسی لیے معصوم نے فرمایا اللہ کے لیے اذان دینے والا کوئی نام و نمود نہیں، اس کا اجر بس اللہ ہی جانتا ہے۔ کبھی میں نے کہا عرض کر دوں گا، آپ یاد رکھیے گا اور کہہ دیجئے گا اذان پہ پڑھی تو پوری مجلس۔ مرحوم کا ایک یہ بھی مسئلہ تھا کہ اذان پابندی سے کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا اسے مرنا نہیں کہتے ہیں اگر اس کی یاد لوگوں میں باقی رہے، اسے مرنا نہیں کہتے، اسے تو زندگی کہا جاتا ہے۔ مرنا تو اسے کہتے ہیں جس کی یاد ختم ہو جائے، اور معصوم نے فرمایا دنیا والے اگر یاد چھوڑ بھی دیں اللہ انہیں یاد کرتا ہے،
جو دنیا میں اس کی یاد میں غرق رہتے کروٹ اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ انہوں نے وقت کو اور دیگر چیزوں کو بہت اچھے سے سنبھالا، اور ظاہر سی بات ہے اپنی زندگی کے کارواں کو پورا کیا۔ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کبھی دنیا میں سنیں گے نہیں، کہیں سنا ہو تو بتائیے کہ سیتاپور ضلع میں یا لکھنؤ منڈل میں یا یو پی میں، انڈیا میں 15 لوگ مر گئے، 15 دن کی کوئی لاش دفن کرنے والا ہی نہیں تھا۔ ایسا ہوتا نہیں، پردیسی لوگ لاش دفن کر دیتے، پردیسی۔ مجھے یاد ہے ہم 6 یا 7ویں میں پڑھتے تھے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہ پردیسی تھا، اور معلوم ہوا وہ غیر مسلم اسے لیے جا رہے تھے جلانے، پتہ چلا مسلمان ہے، پتہ ہی نہیں کون ہے، مسلمان ہے، ان کا ہے تو مسلمان، اس کا یہ نام تھا، ان کا نہ ہم اسے دفن کریں گے، نہ کوئی جان نہ پہچان، اور وہیں تالاب سے اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا اور دفن، یہ میرے سامنے کی بات میں بھی شریف۔ تو اس کا مطلب ہمارے یہاں یہ تو ہے کہ کوئی مر جائے اس کو کفن ضرور دیا جاتا ہے۔ دنیا میں سوچ لیجیے، ایک ایسا کارواں گزرا ہے جس کو کفن ہی نہیں ملا، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اور وہ کون سا کارواں؟ وہ کربلا والوں کا کارواں، نواسہ رسول ہے، فاطمہ زہرا کا دلبند ہے، علی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ اب روح زمین پر کوئی پیغمبر کا بیٹا نہیں ہے، میرے علاوہ اس روح زمین پر اب نبی کا کوئی نواسہ نہیں ہے، مگر اس کے بعد بھی حسین کی طرف تیر چلائے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، دنیا میں حد ہو گئی، یہ کیسے مسلمان تھے؟ لکھا یہ ہے کہ ظہر کے حسین کی نماز ہو رہی ہے اور ادھر سے تیر چلائے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، سلام ہو ان حسین کے انصار پر، سلام ہو ان حسین کے اصحاب پر کہ جب تیر آتے ہیں تو کبھی سعید بڑھ کر سینے پہ لیتے ہیں، کبھی زہیر بڑھ کر سینے پہ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں ارے تیرو آ جاؤ، حسین کے لیے سینہ حاضر ہے۔ کتابیں لکھتی ہیں جیسے ہی حسین نے سلام تمام کیا تو ان لوگوں کے سینے ایسے ہو گئے تھے جیسے آٹا چھاننے کی چھنی، یہی جملہ کتاب میں میں نے پڑھا ہے۔ آپ اندازہ کریے کتنے تیر لگے تھے، اور جیسے ہی حسین نے نماز تمام کی اصحاب نے تلواریں اٹھائی، مگر حسین نے سعید و زہیر کو سر کو زانو پر رکھا، کہا مولا کیا مجھ سے آپ راضی ہو گئے ہیں؟ بھائی اتنا سننا تھا، حسین رونے لگے، کہا میں بھی راضی ہوں، میرا اللہ بھی راضی ہے۔ اللہ اللہ، سر کو سہلانے لگے۔ سعید و زہیر، ارے تم نے حسین کی نماز تمام کرا دی، اللہ تمہیں عبادت گزاروں میں شمار کرے۔ کہا مولا کوئی بزرگ نظر آ رہے ہیں، کہا ارے سعید و زہیر یہ میرے نانا رسول آئے ہیں، اللہ اللہ تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں، جب نانا کی خدمت میں پہنچنا تو میرا سلام کہنا اور کہنا نانا آپ کی امت نے یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ اللہ، کہا مولا کوئی اور بزرگ بھی نظر آ رہی ہے، کہا ارے سعید و زہیر بادب ہو جاؤ، میری اماں فاطمہ زہرا تمہیں لینے کے لیے آئی ہے۔ عزیزو اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ فاطمہ زہرا روح زہرا، روح محمد مصطفیٰ آج کربلا میں ہے عزیزو۔ اور اس کے بعد جب حسین کا آخر وقت آتا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے حسین نے 2 لباس پہنے تھے، ایک لباس اچھا تھا، ایک اندر سے پرانا تھا۔ اے بھیا یہ پرانا لباس کیوں پہن رہے؟ اے بہن شاید کسی ظالم کو رحم آ جائے اور پرانا لباس سمجھ کر چھوڑ دے، اللہ اللہ، مگر ظالموں نے وہ حسین کا کہنا لباس بھی اتار لیا۔ اسی لیے سنیں گے جب شہزادی زینب اپنے بھائی کے جنازے پر آئی ہے تو اتنا جملہ ضرور کہا، اے میرے بھیا حسین، اے میرے بھیا حسین، تمہارا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، اور
پر لباس نہیں ہے۔ ایک مرثیہ پڑھا، کہتی ہے بھیا اگر میرے سر پہ رضا ہوتی تو میں تیرے جنازے پر ڈال دیتی، لیکن اے میرے ماں جائے میرے بھی سر پہ رضا نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد مدینے کا رخ کیا۔ اے میرے نانا، ارے آپ کی نماز تو ملائکہ سماوات نے پڑھی، لیکن یہ آپ کا پیارا حسین، ارے کربلا کی جلتی زمین۔ اللہ اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزیزو دو جملے سنیں گے، مجلس تمام ہے۔ مرحوم کے لیے یہ جملہ ایصال ثواب بن جائے گا۔ مجلسوں میں آگے بیٹھتے تھے، محفلوں میں آگے بیٹھتے تھے۔ آج جیسے نظریں دیکھ رہی ہیں کہ مجلس تو ہے مگر وہ شخصیت ختم ہو گئی، محفلیں تو ہوتی ہیں مگر وہ شخصیت ختم ہو گئی۔ آپ کو یاد تو آ رہی ہے، یاد کرنے میں آزادی ہے۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کو آزادی ہے، مگر کربلا میں کیا ظلم ہوا؟ اگر روتے تھے تو تازیانے مارے جاتے تھے، اگر آنسو نکلتا تھا تو نیزے کی انیاں چپ ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام سجاد جب تک زندہ رہے یہی کہتے رہے، ہائے میرے بابا آپ کو پیاسا مارا گیا، بابا آپ کو بھوکا مارا گیا۔ دیکھیے دو منزلیں ہیں، ایک کا نام کربلا ہے، ایک کا نام شام ہے۔ اللہ اللہ۔ چوتھے امام حسین کے بڑے بیٹے تھے، کہا میرے لال دو جہاد ہے، ایک چھوٹا جہاد ہے ایک بڑا جہاد ہے۔ بابا چھوٹا جہاد کیا ہے؟ بابا بڑا جہاد کیا ہے؟ کہا میرے لال 3 دن کی بھوک و پیاس میں سوکھا گلا کٹا دینا یہ چھوٹا جہاد ہے۔ بابا بڑا جہاد کیا ہے؟ کہا اپنی ماں بہنوں کے ساتھ جن کے سر سے ردائیں چھن چکی ہو، ہاتھ بندھے ہوئے ہو، ساتھ ساتھ کو وہ شام کے بازاروں میں جانا، یہ بڑا جہاد ہے۔ اے میرے لال تم بڑے بیٹے ہو لہذا تمہیں بڑا جہاد کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ اسی لیے امام سجاد سے جب کوئی پوچھتا تھا مولا آپ پر مصیبتیں سب سے زیادہ کہاں پڑی، تو کہیں امام نے نہیں کہا کربلا کربلا کربلا۔ امام ہمیشہ یہی کہتے تھے الشام الشام الشام۔ یہ 3 بار مولا کیوں دہراتے تھے؟ اس لیے 3 ہی شام میں میانک مقام تھے جہاں پر مصیبتیں پڑی، ایک شام کا بازار، ایک شام کا زندان اور ایک شام کا دربار۔ اللہ اللہ۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے شام کے بازار میں تو یہ تھا کہ بیویاں جا رہی تھی، عورتیں اوپر سے آگ کوٹوں سے برسا رہی تھی اور لوگ پتھر برسا رہے تھے۔ اللہ اللہ۔ اندازہ کرے کہ ان اسیروں پر کتنی مصیبت۔ اسی لیے امام سجاد فرماتے ہیں ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، بابا آپ کو بھوکا مارا گیا، بابا آپ کو خطرہ۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا مولا کب تک روئیے گا؟ کہا تم نے انصاف نہیں کیا۔ ارے یعقوب سے ایک بیٹا یوسف گم ہو گیا تھا، ابھی آپ نے سنا، تو یعقوب نبی اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا۔ ارے میرے سامنے تو 18 بنی ہاشم کے جنازے گزر گئے۔ کہا مولا ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے، یہ شہادت آپ کو ورثے میں ملی ہے۔ آپ کے دادا علی کو شہید کیا گیا، مولا آپ کے چچا حسن کو شہید کیا گیا، آپ کے دادا حمزہ کو شہید کیا گیا، مولا آپ کے چچا حمزہ چاچا حسن کو شہید کیا گیا، مولا آپ کی دادی فاطمہ کو شہید کیا گیا، اے مولا آپ کے بابا کو شہید کیا گیا، تو شہادت تو آپ کو ورثے میں ملی ہے۔ امام رونے لگے پھر تم نے انصاف نہیں کیا۔ مولا اب کیا ہو گیا؟ کہا شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہن رسن بستہ سر باردہ نہ ہو تو وہ شام کا بازار آوازیں آ رہی ہو آؤ تماشا دیکھو علی و فاطمہ کی بیٹیاں زہرا کی بیٹیاں ننگے سے واہ حسین واہ حسین علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما،
جو مومنین مقروض ہیں ان کا قرضہ ادا فرما۔ یا اللہ جن مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسرائیلی ظالم حکومت کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما اور دنیا میں جہاں جہاں مظلومین ہیں ان سب کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں ظالم حکومتیں ان حکومتوں کو بھی نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تمام مومنین اور خصوصاً حاضرین کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ یا اللہ جن مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور چودھری علی یاور ابن چودھری محمد باقر اللہ